السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ سامعین محترم، ویسے تو آج کا دن یوم آزادی کا دن ہے، آزادی پاکستان کے حوالے سے آپ نے جمعے میں بھی گفتگو سنی یا دیگر دروس میں، چونکہ ہمارا ایک خاص موضوع چل رہا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خصوصی طور پر پھر یہ محرم کے مہینے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ ہم تاریخ اسلام کے اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک پہنچے تھے کہ 22 رجب سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا تھا اور اس کے لیے لوگوں سے بیعت بھی لی تھی، تو اب امیر معاویہ کی وفات کے بعد لوگوں نے یزید کی خلافت کی بیعت کی، شام والوں نے، عراق والوں نے، اکثریت نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی بیعت کر لی۔ حجاز کے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے بیعت کر لی اور کچھ تذبذب کا شکار تھے، اور خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند ایک ہستیاں ایسی تھیں جو اس وقت موجود تھے اور انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ جب مدینہ میں یزید کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع پہنچی ہے تو اس وقت جو مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو بلا کر ان سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ جب بلایا ہے تو اس وقت مقصد نہیں بتایا تھا، لیکن وہ سیاق و سباق سے سمجھ گئے تھے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ دونوں نے جو گورنر مدینہ تھا اس کے سامنے پیش ہو کر مہلت لی اور کہا کہ ہم اس طرح یزید کی بیعت نہیں کرتے، جب آپ عام لوگوں سے بیعت لوگ ہیں وہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہم بھی غور و فکر کر لیں گے، پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اس طرح جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں بلا کر ہمیں خفیہ طور پر بیعت لینا ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے، اور ہمیں غور و فکر کے لیے کچھ ٹائم دیا جائے، مہلت دی جائے۔ یہ ولید بن عتبہ جو ہے فطرتی طور پر نیک شخص تھا، اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، حالانکہ مروان بن حکم نے جو ہے وہ بعد میں اس کو اس بات پر ڈانٹا تھا کہ تو نے موقع ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ اب کبھی بھی عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین ان سے تم بیعت نہیں لے سکے گا۔
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو راتوں رات ہی مدینہ سے سفر اختیار کرتے ہیں اور مکہ چلے جاتے ہیں، اور مکہ جا کر حرم کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عزیز و اقربا ان سے مشورہ کیا کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ یزید کی بیعت یہ چونکہ متفقہ طور پر نہیں ہے، اور جو اسلامی خلیفہ کے منتخب کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے جب جانشینی کی باری آئی تھی اس وقت جب ان بزرگوں سے یزید کی جانشینی کے لیے بیعت کا کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمارے سامنے پہلے 3 نمونے ہیں، یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ نامینیٹ نہیں کیا تھا، مسلمانوں پہ چھوڑ دیا تھا وہ جس کو چن لیں، یا پھر دوسرا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، انہوں نے اپنے بعد اپنی زندگی کے اندر ہی خلیفہ منتخب کر دیا تھا، لیکن اس کو منتخب کیا تھا کہ جس کا تعلق اس کے خاندان سے، اس کی فیملی سے نہیں تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا پھر تیسرا نمونہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جنہوں نے ایک شورا، ایک کمیٹی بنا دی تھی 6 آدمیوں کی کہ یہ آدمی جو ہے وہ جس کو خلیفہ منتخب کر لیں آپس میں مشورے سے۔ تو آپ بھی ان 3 طریقوں میں سے کسی طریقے کو اختیار کریں تو ہم تسلیم کریں گے، اگر ان طریقوں سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو بعد میں جب خلافت کی بیعت کی باری آئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور بیعت نہیں کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے مشورے سے شعبان کے مہینے میں مدینہ سے نکلے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اپنے خاندان کو لے کر۔ جو مدینے کا گورنر ہے ولید بن عتبہ، چونکہ اس کی لاعلمی میں یہ نکلے تھے، اس نے پیچھے اپنے آدمی جو ہے وہ دوڑائے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، عبداللہ بن زبیر کو بھی، سیدنا حسین کو بھی، لیکن وہ ہاتھ نہیں آئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ایک اہل بیت کے خیر خواہ عبداللہ بن مطیع وہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری صورتحال بیان کی تو کہنے لگے میں آپ کو ایک مخلص مشورہ دوں گا، آپ یہاں سے مدینے سے نکل کر مکہ چلے جائیے اور مکہ میں آپ ٹھہریے، مکہ حرم ہے، مکہ میں آپ کے خیر خواہ بھی موجود ہیں، مکہ میں آپ بیٹھ کر اپنی خلافت جو ہے اس کے لیے ماحول بنائیں اور لوگوں کو آمادہ کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ خدا را کبھی بھی آپ کوفے کا ارادہ نہ کرنا، کوفے نہ جانا، اس لیے کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی غداری کی، ان کو بھی کوفے میں شہید کیا گیا، پھر آپ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی غداری کی، ان کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ کوفے والوں پر اعتبار نہ کرنا، میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ حجاز چھوڑ کر، حرم چھوڑ کر آپ کوفے کی طرف روانہ ہونا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ پہنچ جاتے ہیں اور مکہ میں رکتے ہیں، سٹے کرتے ہیں۔ یہاں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تعارف میں پچھلے درس میں کروا چکا ہوں کہ یہ حضرت اسما کے بیٹے ہیں، اسما بنت ابی بکر کے، زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، زبیر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ حسین بھی مکہ میں آ گئے ہیں تو انہوں نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ یہاں مکہ میں رہ کر آپ اپنی خلافت اگر چاہتے ہیں تو یہاں پر ماحول بنائیں، یہاں پر لوگوں کو آمادہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ یہاں سے عراق کا، کوفے کا قصد نہ کریں، وہاں جانے کا ارادہ نہ کریں۔
اور دوسری طرف جب یزید کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ باقی علاقوں کے اندر اکثریت نے بیعت کر لی ہے لیکن مدینے کے اندر کچھ لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا ہے، تو اس نے مدینے کا جو گورنر تھا اس کو سخت آرڈر دیا کہ تو نے ایسا ان کو کیوں جانے دیا ہے، کیوں چھوڑا ہے، تو نے ان سے بیعت لینی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ٹھہرتے ہیں اور شیب ابی طالب میں جا کر آپ نے قیام کیا۔ جب کوفہ کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور وہ مکہ میں ہیں، انہوں نے سیدنا حسین کو خط لکھنے شروع کر دیے اور اپنے بعض معتبر لوگوں کو بھیجا بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اپنی محبتیں جتلائیں، اہل بیعت کا مقام و مرتبہ اس کا ذکر کیا، اور یزید کے ساتھ تقابل کے اعتبار سے ذکر کیا کہ آپ کا خلافت کا زیادہ حق ہے یزید کی نسبت، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کوفیوں نے اس قدر زیادہ خط لکھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے کوفہ کی طرف رواں ہوئے ہیں، گئے ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھ وہ خطوں کی بوری بھی ساتھ اٹھا کر لے کے گئے ہیں۔ بعد میں 18,000 خطوط تھے جو کوفیوں نے لکھے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے آنے کے لیے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے۔ اور جو سرکردہ شخص تھے، عمائد دین تھے کوفہ کے، انہوں نے آ کر کوفہ آنے کی باقاعدہ دعوت بھی دی۔ اس کو کہتے ہیں ذہن سازی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذہن سازی کی کہ نہیں، آپ جب ہمارے پاس آئیں گے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ میں یہاں سے نکل کر کوفہ جا کر خلافت کے لیے کوشش کروں گا اور یہ لوگ وہاں پر میرا ساتھ دیں گے، مجھے خلیفہ تسلیم کریں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں مکہ سے کوفہ کی طرف جانے سے جتنے بھی عزیز و اقارب تھے انہوں نے منع کیا، انہوں نے روکا کہ آپ یہاں سے کوفہ نہ جائیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والا نے اس قدر اصرار کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی طور پر تم یہ چاہت رکھتے ہو کہ میں خلافت کو سنبھالوں تو میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ جو لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں اور کیا حالات ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ آپ جا کر کوفہ کے حالات کا جائزہ لیں، وہاں کے لوگوں کے تاثرات دیکھیں اور ان سے میری خلافت کے لیے بیعت لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو میری خلافت کو چاہتے ہیں، جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل جو ہے یہ مکہ سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچتے ہیں، اور جب یزید کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ کوفہ والے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا رہے ہیں اور اس کی بیعت کا کوشش کر رہے ہیں، خلافت کی کوشش کر رہے ہیں، تو یزید نے جو بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو حکم دیا کہ بصرہ کے ساتھ ساتھ آپ کوفہ کو بھی سنبھالیں، کوفہ کی گورنری بھی آپ کے ذمے ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے چلا ہے 12 آدمی لے کر اور کوفہ آ گیا ہے، اور کوفے آ کر اس نے جو ہے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل یہ کوفہ پہنچ کر
حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، لہذا کون کون لوگ ہیں جو حسین کی خلافت کو چاہتے ہیں اور ان کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ کوفیوں نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ہاتھ پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے بیعت کرنا شروع کی، اور مسلم بن عقیل جو ہے وہ کوفہ میں جا کر مختار بن ابی عبید کے گھر ٹھہرے ہیں۔ جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا ہے بصرہ سے، تو یہ سارے کوفی جو ہیں یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے منتظر تھے، اور عربوں کا رواج تھا کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو سفر میں امامہ کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ وہ ٹھاٹھا مار لیتے تھے، کیونکہ گرد و غبار راستے میں ہوتی تھی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جب پہنچا ہے تو اس نے بھی اسی طرح جو ہے وہ ٹھاٹھا مارا ہوا تھا، تو پہچانا ہی نہیں جاتا تھا کون تھا۔ یہ لپکے ہوئے گورنر ہاؤس کی طرف آئے اور انہوں نے سمجھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا ٹھاٹھا اتارا، کپڑا اتارا منہ سے، اور کہا جو مجھے جانتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی سن لے، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ اور یہ بڑا کرخت اور سخت آدمی تھا۔ اس نے کہا جو تو میری بات مانیں گے، فرما برداری کریں گے، ان کے ساتھ میں باپ کی طرح مشفق ہوں گا، اور جو نافرمانی کریں گے اور مخالفت پر اتریں گے ان کے لیے میں سم قاتل ہوں گا، زہر قاتل ہوں گا، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دھمکی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد کی اس دھمکی کو سن کر ہی اس کوفہ والوں کے سمجھیں کہ اکثریت جو ہے وہ اسی وقت منحرف ہوگی، پیچھے ہٹ گئی، اور وہ مختار بن ابی عبید جس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں کھڑا کیا ہوا تھا، اپنے گھر میں روکا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں بھی میں نہیں آپ کو رکھ سکتا، آپ جائیں کہیں اور انتظام کریں۔ اب مسلم بن عقیل وہ یہاں پر اجنبی ہیں، یہ لوگ بلانے والے ہیں، ان کے کہنے پر وہ آئے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو شیعان علی یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کہلاتے تھے، اور یہی دعویٰ تھا ان کا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ بلانے کی یہی وجہ تھی۔ لیکن اب جب عبید اللہ ابن زیاد نے آ کر ایک دھمکی دی ہے تو مسلم بن عقیل کو کوئی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر ایک ہانی بن عروہ جو کہ اہل بیت کے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس نے اس دعوے کو کافی حد تک نبھایا بھی، اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور ابن زیاد نے جو ہے وہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے تلاش شروع کی کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے، اور اعلان بھی کروایا کہ جس کے گھر سے برآمد ہوگا اس کی خیر نہیں ہے۔ اور جب پتا چلا کہ ہانی بن عروہ کے گھر ہے تو ہانی بن عروہ کے گھر جاسوسوں کا آنا جانا اور گورنر ہاؤس میں اس کی اطلاع پہنچی، تو ہانی بن عروہ جو ہے اس نے بھی کہا کہ اب آپ کو بچانا میرے بس میں نہیں ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا پھر انتظار کس چیز کا ہے، چلو نکلتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد سے جو ہے وہ نمٹتے ہیں۔ آخر تم لوگوں نے جس مقصد کے لیے بلایا ہے، تم لوگوں نے اتنے خط لکھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے، آؤ اس سے ابن زیاد سے، عبید اللہ ابن زیاد سے نمٹ لیتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے کوفے کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ جب ان کو مسلم بن عقیل کی آمد کا پتہ چلا تھا اور اس مقصد کا پتہ چلا تھا تو انہوں نے اپنے تئیں پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا نہیں ہے تو وہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور جب عبید اللہ ابن زیاد آ گیا وہ سائڈ پہ ہو گئے۔
اب جب گورنر ہاؤس کا محاصرہ کرنے کے لیے مسلم بن عقیل ان کوفیوں کو لے کر نکلتے ہیں اور جا کر گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے تقریر شروع کی آگے سے گورنر ہاؤس سے، اور اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ صرف 50 آدمی تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے آیا تھا تو اس کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ 12 آدمی تھے۔ اب گورنر ہاؤس کا عملہ، پولیس اور اس کے جو خاص محافظین وغیرہ تھے وہ شمار کر کے کتنے آدمی تھے؟ 50 آدمی تھے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ 18,000 آدمی تھے۔ اور جب ابن زیاد نے، عبید اللہ ابن زیاد نے دھمکیاں دینا شروع کی اور کسی کو لالچ دے کر، اور جو کوفے کے عمائدین تھے، بڑے لوگ تھے، سردار تھے، ان کو کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھائیں، یہ خام خواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں۔ کسی نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا، کسی نے دھمکیوں میں آ کر 18,000 میں سے مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ مسلم بن عقیل جب گورنر ہاؤس کا محاصرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ابن زیاد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے اور ان کوفیوں کو لے کر آئے ہیں، وہ 18,000 کوفیوں میں سے مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ آخر مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر اب کوفے کے یہ حالات ہیں۔ مسلم بن عقیل جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کی آمد سے پہلے جب 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تو انہوں نے خط لکھ کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ یہاں پر حالات سازگار ہیں، آپ کے حق میں ہیں، 18,000 لوگوں نے آپ کے لیے خلافت کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، بس جیسے ہی میرا پیغام آپ تک پہنچتا ہے آپ دیر نہ کیجئے، فوری طور پر کوفہ پہنچ جائیے، روانہ ہو جائیے۔ یہ پیغام مکہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچتا ہے، وہ مکہ سے کوفے کی طرف تیاری کرتے ہیں۔ اس وقت جو مکہ کے اندر معتبر اشخاص تھے اہل بیت کے یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے، انہوں نے روکا، حتیٰ کہ عبداللہ ابن زبیر جو خود خلافت کا متمنی تھا، اس کی تمنا تھی خلافت کی، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھی پیشکش کی کہ یہاں آپ مکہ میں رہ کر آپ یہاں خلافت کے لیے کوشش کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کوفہ نہیں جائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی منع کیا، اصرار بھی کیا، اور فرمایا کہ اگر مجھے پتا چلے کہ آپ میرے کہنے پر رک جائیں گے، میں آپ کے گھوڑے کے سامنے لیٹ جاؤں اور آپ کو نہ جانے دوں۔ پھر اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے ایک چیز کا عزم کر لیا ہے، اب اس سے رکنا میں مناسب نہیں سمجھتا، اور پھر خاص طور پر مسلم بن عقیل، اس کی طرف سے پیغام آیا ہے مجھے کہ یہاں حالات آپ کے حق میں ہیں، آپ کے لیے سازگار ہیں، آپ پہنچے، فصل تیار ہے، بس کاٹنے کی دیر ہے، تو لہذا میں استخارہ کر چکا ہوں، میں نے کوفہ کا سفر کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ہماری ایک درخواست ہے کہ آپ اہل و عیال کو ساتھ نہ لے کر جائیں، خواتین کو، بچوں کو آپ ساتھ لے کر جائیں۔ وہاں اگر آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حالات آپ کے حق میں ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جاتی ہے، خلافت آپ کو مل جاتی ہے، امن ہے، تو پھر آپ اپنے اہل خانوں کو بھی بلا لیجیے گا۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس بات کو بھی نہیں مانا، اور جو اللہ رب العالمین کو منظور تھا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مکہ سے نکلتے ہیں، راستے میں جب پہنچتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور کوفے کے حالات اس طرح ہیں، مکہ سے نکلتے ہی ایک عربی شاعر ہے بڑا مشہور، فرزدق، اس سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کوفہ سے آ رہا تھا،
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہاں کا ارادہ؟ فرمایا کوفہ جا رہے ہیں۔ فرمایا کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے۔ فرمایا بات یہ ہے کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو بلا تو رہے ہیں لیکن جب لڑائی کی باری آئے گی تو وہ آپ کے خلاف لڑیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ خیر حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے رواں دواں ہوتے ہیں، چلتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل ان کی شہادتی خبر پہنچی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر پڑاؤ کیا، رکے، اور وہ لوگ بھی جو راستے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل گئے تھے کوفہ جانے کے لیے، ان کو بھی انہوں نے حالات کے بارے میں بتایا، آگاہ کیا کہ یہ حالات ہیں اور ہمارا اب ارادہ یہ ہے کہ وہاں چونکہ مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے اور حالات بدل گئے ہیں، ہم کوفہ جانے کی بجائے یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا بھائی شہید ہو گیا ہے اور ہم جو ہے وہ چپ کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو ہم بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، جانیں قربان کر دیں گے، اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، یا پھر جو ہے جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد کو پورا کریں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اس قدر پرعزم ہیں تو آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر میں نے واپس کس لیے لوٹنا ہے؟ میرا اکیلا رہنے کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے؟ میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہاں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لوگ جو راستے سے یا مکہ سے ساتھ آئے تھے ان کو اجازت دے دی کہ حالات یہ ہیں، جو شخص واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، ہم کسی کو ملامت نہیں کریں گے، کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور یہاں سے وہ لوگ جو راستے سے ساتھ ملے تھے ان کی اکثریت جو ہے وہ واپس چلی گئی، چھٹ گئے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے۔ یہ 72 لوگوں کا قافلہ تھا، یہ یہاں سے جو ہے وہ پہنچے ہیں، اور کوفہ کے قریب پہنچ کر ابن زیاد کو جب یہ بات ملتی ہے، خبر ملتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے حالات کا جائزہ لے کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے جو راستے تھے ان پر اپنے جسور بٹھا کر راستے بند کرنے کی کوشش کی، اور محمد بن اشعث اس کو جو ہے وہ پہلے بھیجا۔ اس نے آ کر جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام پہنچایا کہ آپ جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں اس مقصد سے آپ رجوع کر لیجئے اور یزید کی بیعت کر لیجئے، اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے پہنچتے ہیں ذی حسم مقام پر، تو حر بن یزید تمیمی یہ 1000 کی فوج لے کر کوفہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قافلے کو روکنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے اس مقام پر پہنچتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھئی ہم یہاں اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، آپ کے بلانے پہ آئے ہیں، یہ خط فلاں کا ہے فلاں کا ہے، وہ خط جو کوفہ والوں کی طرف سے آئے تھے وہ پڑھ کر سنائے، یہ تم نے خط لکھے تمہارے آنے پر آئے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خطوں کی بوری جو ہے وہ اس کے سامنے انڈیل دی کہ یہ دیکھو تمہارے لکھے ہوئے خط ہیں، تمہارے بلانے پر ہم آئے ہیں۔ حر نے کہا کہ جب ہم نے بلایا تھا اس وقت حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں، اب ہمارے بس میں اختیار میں نہیں ہے، دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں ابھی، اور یا پھر جو ہے وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ حر جو ہے وہ فطری طور پر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام بھی کرتا تھا اور نرم طبیعت کا تھا، اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے نا وہ یہ معاملہ کسی طرح مصلحت اختیار کر جائے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، 3 آپشن ہیں، یا تو مجھے واپس جانے دو، یا مجھے
ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دو شام میں وہاں جا کر اس کے ساتھ بات چیت کر لیتا ہوں جو ہمارے درمیان طے ہوگی. یا پھر تیسرا ہے کہ میں آپس میں مسلمانوں کو لڑانا نہیں چاہتا, مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا, چونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے آپس میں خانہ جنگی میں کتنے نقصان ہوئے ہیں, خون بہا ہے. مجھے کسی کافروں کی سرحد کی طرف نکل جانے دو, میں ان کے ساتھ لڑتا ہوا جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے جان پیش کر دوں گا. انہوں نے کہا نہیں, یہ تینیں باتیں جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہیں, یا تو آپ یزید کی بیعت کریں یا لڑائی کریں. حسین نے کہا یہ دونوں مجھے منظور نہیں ہیں. حر بن یزید تمیمی نے جو ہے وہ کوئی مزاحمت نہیں کی. عبید اللہ ابن زیاد کو جب یہ خبر پہنچی کہ حر جو ہے 1000 فوج ہونے کے باوجود جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے, تو اس نے عمر بن سعد کو 4000 کی فوج دے کر بھیجا, اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو کسی چٹیل میدان میں اتاریں جہاں پر ان پر حملہ کرنا اور ان کو گرفتار کرنا بھی آسان ہو. ادھر حر کے ساتھ بات چیت کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قافلے کا رخ تبدیل کر دیا اور شام کا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف نکل گئے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, یہ جو کربلا کا میدان ہے یہ کوفہ سے مکہ کے راستے پر نہیں ہے, یہ شام کے راستے پر ہے. یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ارادہ تبدیل کر چکے تھے اور وہ شام کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کر چکے تھے. اور جب عبید اللہ ابن زیاد کو اس بات کی خبر ہوئی ہے تو اس نے اپنی فوجیں عمر بن سعد کو 4000 کی فوج دے کر بھیجا, اور جس نے جو ہے دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قافلے کو روکا. یہ 3 محرم 61 ہجری کی بات ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جو ہے وہ کربلا کے اس میدان میں پہنچا ہے. عمر بن سعد جو ہے اس کا کوئی رشتہ داری بھی تھی, خاندانی تعلق بھی تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے, اس لیے اس نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے یہ معاملہ ٹل جائے, حتی الامکان لڑائی کی نوبت نہ آئے. جب ابن زیاد کو اس بات کی خبر ہوئی کہ عمر بن سعد جو ہے وہ بھی لڑائی کو ٹال رہا ہے تو اس نے شمر ذی الجوشن کو بھیجا اور جا کر اس کو کہا کہ آپ عمر بن سعد کو پوچھیں یا تو وہ لڑائی کریں یا فوج آپ کے ہینڈ اوور کر دے. یہ 4000 کا جو لشکر تھا, فوج تھی عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے. یہ عمر بن سعد اس نے خود لڑائی نہیں کی, اس نے یہ فوج جو ہے وہ شمر ذی الجوشن جو ہے اس کے سپرد کر دی. اور یہاں 7 محرم کو کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا قافلہ یہ دریائے فرات کے کنارے جب ٹھہرے ہیں تو انہوں نے شمر ذی الجوشن جب آیا ہے تو اس نے آ کر فرات کا پانی بند کیا ہے. یہ 3 دن پانی بند رہا ہے. یہ جو قصے کہانیاں ہیں یہ کربلا کے میدان کی لمبی چوڑی, یہ اکثریت ان میں سے من گھڑت ہیں. 7 محرم کو پانی بند کیا گیا ہے اور پانی کے حصول کے لیے جو ہے عباس بن علی جو کہ سیدنا حسین کے بھائی ہیں انہوں نے کوشش کیا, چند آدمیوں کو لے کر زبردستی وہ پانی لے کر آئے ہیں. اور اس طرح بات چیت مذاکرات ہوتے رہے ہیں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی اس طرح بیعت کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے, اور یہ ابن زیاد کا جو لشکر تھا, جو فوج تھا, وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مطالبے تھے ان کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے. ان کا یہی تھا کہ یا ابھی بیعت کرے یزید کی, اگر ابھی بیعت نہیں کرتا تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. کیوں؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر یہ مطالبے مان لیے جاتے ہیں تو ان کا جو پلان تھا, جو ان کا منصوبہ تھا, جو ان کے ذہن میں تھا,
کہ ہمیں جو ہے وہ ترقی ملے گی اور ہمیں شاباشی ملے گی کہ ہم نے جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی اس سے یزید کی بیعت لے لی ہے اپنی گڈ گورننس کے لیے. انہوں نے یہ سارا جو پلان تھا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتے تو وہ فلاپ ہو جاتا. اس لیے انہوں نے جو ہے کوفیوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی کے لیے آمادہ ہوئے, تیار ہوئے. ایک طرف 72 آدمی ہیں اہل بیت کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے, اور دوسری طرف جو ہے وہ 4000 کی فوج ہے. صبح 10 محرم کو جو ہے وہ لڑائی شروع ہوئی ہے. دوپہر تک اکثر اہل بیت کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. تو یہ 72 ایک طرف اور 4000 کی فوج ایک طرف, یہ کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا, لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جو ہے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور بڑے افسوس سے یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ واقعہ کربلا کو بیان کرتے وقت یہ ذاکرین تو جو باتیں کرتے ہیں, ہمارے اہل سنت کے لوگ جو ہیں وہ بھی گول مول کر جاتے ہیں. اس واقعہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو شہید ہونے والے دیگر اہل بیت کے لوگ ہیں ان کے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والوں میں ابو بکر کا نام بھی آتا ہے, عمر کا نام بھی آتا ہے, عثمان کا نام بھی آتا ہے, عباس کا نام بھی آتا ہے, عبداللہ بن جعفر کا نام بھی آتا ہے. یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے یہ نام پائے جاتے ہیں. سیدنا حسن اور حسین یہ دو نام آپ نے علی کے بیٹوں کے سنے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کے بعد متعدد شادیاں کی تھی, اور بعض مورخین نے 18, بعض نے جو ہے 14 بیٹے بیان کیے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جن میں سیدنا حسن حسین یہ فاطمہ سے ہیں, اور ایک تیسرا بیٹا تھا محسن جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا. اس کے بعد ہے محمد ابن حنفیہ, یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, حسین کے بھائی ہیں جو واقعہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں, اور ان کی شہادت اور ان کے نام اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہیں ہی ہیں. شیعہ حضرات جو ہیں ان کی بھی جو جتنی معتبر کتابیں ہیں سب میں یہ نام موجود ہیں کہ کربلا کے اندر شہید ہونے والے وہ ابو بکر ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, جو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ ان ناموں کو اس لیے نہیں لیتے کہ اگر ان ناموں کو لیں, اور پھر ایک بات اور بھی یاد دیکھیں, حسین کو تو پیٹتے ہیں, حسین کا تو نام اتنا لیتے ہیں, ان کی شہادت کا تو تذکرہ کرتے ہیں, حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسن بڑے ہیں. حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے فضائل, دونوں کو جنت کے سردار قرار دیا, دونوں کو فرمایا ہمارے ریحانہ یا فی الدنیا, یہ میرے دنیا میں 2 پھول ہیں. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حضرات نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ اگر حضرت حسن کا نام لینا شروع کریں, نام لیں, تو پھر حقیقت کھل کے آ جاتی ہے کہ حسن تو وہ تھے جس نے معاویہ سے صلح کر لی تھی. اور یہ کوفی لوگ جو ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لیے نام نہیں لیتے, اور یہ بعد والے بھی جو ہیں اس لیے نام نہیں لیتے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لوگ جو تھے یہ شہید ہوئے. اور یہاں پر چند ایک باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں, سچا اور جھوٹے کا پتہ چل جائے گا. یزید شام میں ہے, دمشق میں ہے. بلایا کنہوں نے تھا؟ کوفے والوں نے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والی فوج کون سی ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد تو بصرہ سے آیا تھا, اس کے ساتھ تو 12 آدمی تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کوفہ والے لوگ ہیں. انہوں نے ہی بلا کر, انہوں نے ہی غداری کی, انہوں نے ہی دھوکہ دیا, انہوں نے ہی شہید کیا, انہوں نے پھر ماتم شروع کیا. اور دوسری طرف جو یزید ہیں اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی شہادت کا یا اس لڑائی کا علم بھی نہیں ہوا, کیونکہ نہ اس نے حکم دیا تھا اور نہ ہی اس نے اس بات پر آمادہ کیا تھا کسی کو. یہ جیسے میں نے پہلے کیا ہے, یہ اپنا کالر سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح شہید کیا. اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان آپ سنتے ہیں. اہل بیت کے جو بالغ اشخاص تھے وہ تو سارے شہید ہو گئے. بچے باقی بچے تھے یا خواتین باقی بچی تھی؟ یہ واقعہ کربلا کو بیان کس نے کیا ہے؟
جو اتنی باریکی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ فلاں آیا فلاں کے ساتھ ٹکرایا، فلاں آیا فلاں کے ساتھ آیا، پھر اس نے تلوار اٹھائی، اس نے کیا، اس کو بیان کس نے کیا ہے؟ اہل بیت کے تو سارے افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، بچے باقی بچے تھے یا خواتین باقی بچے تھی؟ ان کوفیوں نے کہ جنہوں نے بلا کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور غداری کر کے یہاں پر دھوکہ دے کر ان کو شہید کیا، بعد میں روایتیں بھی یہ انہی کی ہے، ان پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ بات سمجھ ہی نہیں آئی؟ میدان کربلا کے اندر اہل بیت کے جو لوگ تھے، بالغ لوگ تو تھے، وہ تو شہید ہو گئے، باقی بچے تھے عورتیں، اور وہ پردے میں تھی، وہ خیموں میں تھی، یا بچے تھے۔ تو یہ واقعہ کربلا کو جو بیان کرنے والے ہیں، یہ راوی کون ہے؟ کوفی راوی ہے، اور کوفی لا یوفی، یہ مشہور ہے عربوں میں کہ کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ انہوں نے پہلے دھوکہ دے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا۔ شہادت حسین، اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے، یہ پہلے سے مسند احمد کی روایت ہے، آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہوں گے، خطبہ جمعے میں بھی بیان کرتے ہیں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، حضرت حسین رو رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین آئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے گود میں بٹھایا، پیار کیا۔ جبرائیل نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو اس بچے سے بہت پیار ہے؟ فرمایا جی مجھے اس بچے سے بہت پیار ہے۔ فرمایا مگر افسوس کہ آپ کی امت کے لوگ اس کو شہید کر دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو جس جگہ پر ان کو شہید کیا جائے گا میں وہاں کی مٹی بھی آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ جبرائیل نے اس میدان کی کربلا کی مٹی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر پیش کی، آپ نے انا للہ پڑھا، آپ نے اس پہ جو ہے نہ تو قتل کرنے والوں کو، شہید کرنے والوں کو کچھ ان کے بارے میں کوئی فتویٰ دیا، کیونکہ شہادت یہ تو ایک مرتبہ ہے، یہ کوئی افسوسناک چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شہادت کے لیے خود تمنا کی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، اور آخر آپ نے جو ہے وہ شہادت پہ ذکر کیا۔ تو یہ شہادت یہ تو بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ تو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعتبار سے ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہ ان کی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا ہے۔ لیکن اس کو جو رنگ دیا گیا ہے اہل اسلام اور اہل کفر کی جنگ بنا کر پیش کیا گیا، یہ ہرگز بھی ایسا نہیں تھا۔ اور پھر جب اہل بیت کے وہ لوگ جو باقی بچے تھے ان کو یزید کے ہاں پیش کیا گیا ہے، دمشق میں، شام میں لے جا کر پیش کیا گیا ہے، تو اس وقت بھی ان کو دیکھتے ہی یزید کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں، اس کے گھر والوں نے جو ہے وہ رونا شروع کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی، ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون کے صفحہ نمبر 546 پہ لکھتا ہے سب سے پہلے جس نے شہادت حسین پر ماتم کیا ہے وہ یزید کے گھر والے ہیں۔ بتاؤ، اب ایک طرف یزید کو گالیاں دیتے ہو، یہ کچھ کہتے ہو، دوسری طرف جس کام کا آغاز اس کے گھر والوں نے کیا تھا اس کو تم اپنا مذہب مانتے ہو۔ تو اس طرح یہ 10 محرم 61 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ اور شہادتیں تو اسلام کے اندر بہت ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ جو رنگ ڈھنگ اختیار کر لیا گیا ہے واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ معذرتاً آج ٹائم بھی کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اس سے انشاءاللہ واقعہ کربلا سے آگے شہادت حسین کے آگے جو ہے وہ تاریخ کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔